ایک مسئلہ آج کل بڑا اہم ہو گیا ہے انشورنس کا۔ دیکھیے، لائف انشورنس تو جائز نہیں، سوائے اس کے کہ مسلمان کسی ایسے علاقے میں رہتا ہو جہاں مسلم آبادی بہت کم ہے۔ ہمارے گاؤں میں 5000 کی آبادی ہے، 5 گھر مسلمانوں کے ہیں، ہر وقت ان کے اوپر خطرے کی تلوار لٹکتی رہتی ہے۔ اس سے پہلے مسلمانوں پر حملے بھی ہوئے ہیں، تو وہاں لائف انشورنس کرانے کی اجازت ہے اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے کہ اگر جان جائے گی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حالات ہیں اس میں علماء نے ہندوستان میں اجازت دی ہے۔ مجلس تحقیقات شرعیہ ندوۃ العلماء لکھنؤ نے، ادارۃ المباحث الفقہیہ جمعیت علماء ہند نے، اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا نے، لیکن یہ نارمل حالات کے لیے نہیں ہے۔ آپ کو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ مسلم آبادی میں رہتے ہیں ماشاءاللہ، تو لائف انشورنس یہ ایسی شکل میں جائز نہیں۔ دوسری شکل ہے دکان کے انشورنس کی، دکان اور کاروبار کے انشورنس کی۔ اس کے لیے یہ گنجائش ہے کہ اگر اس میں بھی وہی ہے، اگر آپ ایسے علاقے میں ہوں جہاں کے بڑی غیر مسلم آبادی ہو، جہاں مسلمانوں کی تجارت کو نشانہ بنایا جاتا ہو، خطرہ درپیش ہو، تو وہاں بھی آپ کے لیے دکان کے انشورنس کرانے کی اجازت دی گئی ہے، تاکہ اگر کوئی ایسی مصیبت آئے تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ گجرات کے فساد میں کتنے مسلمان جو اچھے تاجر تھے بیچارے سڑک پر آ گئے، کیونکہ آج کل مسلمانوں کی املاک کو اور ان کی معیشت کو زیادہ متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ ہندوستان کے ان شہروں کا جائزہ لیں جہاں بڑے بڑے فسادات ہوئے ہیں، تو وہ سب وہ ہیں جہاں مسلمان تجارت میں تھے۔ تیسری شکل ہے میڈیکل انشورنس کی۔ یہ میڈیکل انشورنس موجودہ دور میں بہت اہم ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کہ رشیا اپنی آب و تاب کے ساتھ باقی تھا، ہمارا ملک کمیونسٹ بلاک کے ساتھ تھا اور اس کا جھکاؤ کمیونزم کی طرف تھا۔ اس زمانے میں سرکاری اداروں کی حالت اچھی تھی، ہاسپٹلوں کی، سرکاری اسکولوں کی۔ رشیا کے ٹوٹنے کے بعد ہمارا ملک یہ سرمایہ دارانہ نظام کے ساتھ چلا گیا، جو امریکہ اور یورپ جس کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو سرمایہ دارانہ نظام کا مزاج یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ حکومتی ادارے کمزور ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ ذمہ داریاں پبلک اداروں پر پڑ جائیں۔ حیدرآباد میں جو بڑا سرکاری ہاسپٹل ہے وہ عثمانیہ ہاسپٹل ہے، بہت خوبصورت عمارت ہے اس کی۔ آج سے 40-42 سال پہلے جب میں گیا تھا حیدرآباد، تو تصور یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی بہت سیریس ہو، بہت زیادہ بیمار ہو، تو وہ عثمانیہ ہاسپٹل جائے۔ واقعی بہت اچھے ڈاکٹر تھے، دوائیں ملتی تھیں، مریض کو اس کے تیماردار کو کھانا ملتا تھا، رہنے کا انتظام تھا، جگہ جگہ لکھا رہتا تھا کوئی پیسہ مانگے تو پیسے مت دیجیے، آپ فلاں کے پاس شکایت کیجیے۔ لوگ خطرناک امراض میں عثمانیہ ہاسپٹل سے اپنا علاج کراتے تھے۔ اب لوگوں کا تصور یہ ہو گیا ہے کہ اگر مریض جلدی مرتا نہیں ہو اور اس کو جلدی اللہ کے یہاں بھیجنا ہو تو اس کو عثمانیہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دو، تو وہ بہت جلدی رخصت ہو جائے گا۔ تو یہ اتفاقی بات نہیں ہے، آپ ہندوستان میں کہیں بھی دیکھ لیں۔ میرا آبائی وطن دربھنگا ہے، دربھنگے کو میڈیکل سٹی کہا جاتا تھا اور بڑے اچھے ہاسپٹل تھے، لیکن آج یہ حال ہے کہ سرکاری ہاسپٹل کے بجائے اس کے گرد و پیش جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں، مریض وہاں جاتے ہیں۔
تو یہ سرمایہ دارانہ نظام کا مزاج ہے کہ کچھ سرمایہ داروں کے ہاتھ میں دولت مرتکز ہو جائے، جمع ہو جائے۔ کیوں یہ مزاج ہے؟ دیکھیے، اگر 1 کروڑ روپیہ 100 آدمی کے پاس ہو تو گورنمنٹ کو ٹیکس کا 1 پیسہ بھی ملے گا؟ اتنی کم رقم ہوگی، ٹیکس ہی عائد نہیں ہوگا۔ اور 1 آدمی کے پاس اگر 1 کروڑ روپے جمع ہو جائے تو گورنمنٹ کو ڈھیر سارا ٹیکس مل جائے گا۔ تو اس لیے جو سرمایہ دارانہ نظام جہاں بھی ہے وہاں اسی انداز پر سرکاری ادارے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ پرائیویٹ ادارے، پرائیویٹیشن کا رجحان ہوتا ہے کہ وہ ان ذمہ داریوں کو سنبھال لیں۔ اس وقت ہمارے ملک میں ایسا ہی ہے۔ ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں ہم اتنا روزگار دیں گے۔ روزگار کیسے دیں گے؟ روزگار اس طرح دیں گے کہ کوئی سموسہ تل رہا ہے تو وہ بھی روزگار اس کو بھی مل گیا۔ کوئی آدمی اگر کنسٹرکشن میں مزدوری کر رہا ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ روزگار مل گیا۔ کسی کمپنی میں اس کو کوئی کام مل گیا، کہتے ہیں یہ بھی روزگار ہم نے دیا ہے۔ تو یعنی یہ ایک سوچ بنتی ہے کہ گورنمنٹ اپنے اوپر کوئی بوجھ نہ لے، زیادہ سے زیادہ پبلک کو کہے کہ وہ خود اس کام کو کرے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ہمارے ہاں تعلیم اور علاج، یہ دونوں پیشے ہمارے ہاں سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ سرکاری اسکول اور سرکاری ہسپتال یہ اتنے نکمے ہو گئے کہ خود گورنمنٹ کے اعلیٰ افسران اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں نہیں پڑھاتے ہیں، اپنے مریضوں کو ان ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ نہیں کرتے۔ یہ اتنی تفصیل میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ اس وقت جو علاج مہنگا ہو گیا ہے یہ ایک اتفاقی چیز نہیں ہے اور ملک میں کسی ایک جگہ کی چیز نہیں ہے، یہ اس نظام کا نتیجہ ہے جس کو ہماری حکومت نے قبول کیا ہے، اور یہ بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا۔ یہ اب مغربی ملکوں نے تو یہ کیا کہ انہوں نے ایک دوسرا نظام غریبوں کے لیے بھی رکھا، ان کی مدد کا، لیکن ہماری حکومت نے اس پر بھی توجہ نہیں دی۔ تو اب صورتحال یہ ہے اس وقت کہ معمولی بیماریوں کے علاج پر ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ میں یہ بات تو ہم لوگ دیکھتے ہیں اور اس کا چرچا بھی کرتے ہیں کہ بھائی مسلمان تعلیم میں بہت نیچے ہیں، لیکن سچر کمیٹی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مسلمان اس ملک میں ہیلتھ کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ نیچے ہیں، پسترین حالت میں۔ غذائی قلت ہے، آپ سلم علاقوں میں جا کر دیکھ لیں، ایک صحت مند جسم میں ہی ایک صحت مند دماغ پرورش پاتا ہے، تو جو بچہ بیمار ہوگا، جس کو کھانا نہیں ملے گا، کیسے آپ امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ تعلیم میں آگے بڑھ سکے گا؟ یہ بھی ایک ضروری چیز ہے۔ تو اس لیے یہ ساری تمہید میں نے اس لیے بیان کی کہ ہندوستان کے موجودہ حالات میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے وہ 5 سٹار زندگی گزار سکتے ہیں، وہ تو اپنا جیسے کارپوریٹ ہاسپٹلوں میں علاج کراتے ہیں، علاج کرائیے۔ میں اپولو گیا اپنے ایک بزرگ کی تیمارداری کے لیے، تو معلوم یہ ہوا کہ بہت سے جو نیتا ٹائپ کے لوگ ہیں وہ یہاں شوقیہ آ کر اپنے کو ایڈمٹ کراتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہیں تفریح کے لیے جائیں گے تو پیسہ خرچ ہوگا، 1 ہفتہ اگر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائیں گے تو پورا چیک اپ بھی ہو جائے گا اور علاج بھی ہو جائے گا، صحت بھی ہو جائے گی اور ذہن بھی ہمارا پرسکون رہے گا۔ تو اگر اللہ نے کسی کو اتنے پیسے دیے ہوں کہ وہ کشمیر کی طرح اپولو میں جا کے تفریح کرتا ہو، اس کو علاج کرانا چاہیے اس سے۔ لیکن اس وقت ہمارے ملک میں جو لوور کلاس ہی نہیں، میڈیم کلاس جو لوگ ہیں وہ بھی اس حالت میں ہیں کہ اگر کسی خطرناک بیماری میں اللہ تعالی ہم سب کو عافیت میں رکھے وہ دوچار ہو گئے، علاج کرانا ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ اور یہ جو آپ کو اپنے شہر میں بہت سے علماء نظر آتے ہیں، مساجد کے ائمہ، مدارس کے اساتذہ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، اس کے محتممین جو دیکھنے میں آپ کو بہت سفید پوش محسوس ہوتے ہیں، آپ یقین جانیے اگر کسی ایسی بیماری میں وہ مبتلا ہو جائیں تو سوائے اس کے کہ مسجد میں ان کے لیے تعاون کا اعلان کیا جائے اور کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے۔ تو بہت حیا آتی ہے۔ ہم اپنے
علماء کو اور اپنے رہبروں کو اس حال میں کر دیں کہ وہ اپنے ضروری علاج کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ ان حالات میں ہندوستان میں ایک رائے یہ ہے کہ ہیلتھ انشورنس کرایا جا سکتا ہے، کیونکہ میڈیکل انشورنس میں آپ کو پیسہ نہیں ملتا ہے، آپ نے جو پیسہ جمع کیا اس کے مقابلے میں آپ کو سروس ملتی ہے، علاج ملتا ہے، اور سود اس وقت ہوتا ہے جب پیسے کا پیسے سے تبادلہ ہو۔ ہمارے دیوبند کے علماء میں حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری مرحوم، ان کی بھی رائے یہی تھی، میں نے بھی اپنی کتاب میں اس کو تفصیل سے لکھا ہے، اور بھی بعض علماء کی رائے ہے۔ تو آج کے حالات میں جس کو اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہو وہ تو اس رائے پر عمل کریے، جو بہت سے علماء کی رائے ہے کہ جائز نہیں ہے، جن کو اللہ نے سہولت دی ہو۔ لیکن جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بیماری میں ہم مبتلا ہوئے تو ہم علاج کرنے کے موقف میں نہیں، یا اس وقت ہم جس بیماری میں مبتلا ہیں مستقبل میں یہ فلاں بیماری کا ذریعہ بن سکتی ہے، تو ہم تو اپنا علاج نہیں کرا سکیں گے بظاہر، تو ایسے لوگوں کے لیے میڈیکل انشورنس جائز ہے، کیونکہ اس میں جو آپ پیسہ جمع کریں گے، اگر آپ کے بیمار ہونے کی نوبت نہیں آئے انشاءاللہ تو آپ کو پیسہ نہیں ملے گا۔ یہ نہیں کہ آپ نے 1 لاکھ جمع کیا 1.25 لاکھ مل جائے گا، بلکہ اور اگر آپ بیمار ہوئے تب بھی آپ کو پیسہ نہیں ملے گا، آپ کو علاج کی سروس حاصل ہوگی، ڈاکٹر آپ کو دیکھے گا، دوا آپ کو دے گا، آپ کی تشخیص ہوگی۔ تو اور میں تو گزارش کرتا ہوں مساجد کمیٹیوں سے بھی کہ بالخصوص جو آپ کے ہاں ائمہ مساجد ہیں ان کا آپ لوگ میڈیکل انشورنس کرا دیجیے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر تیسرا شخص انشورنس کرائے تو اس کا حکم اور آسان ہے اور کمتر درجے کا ہے، تو اس کو آج کے حالات کے اعتبار سے اس کو کرنا چاہیے۔